ہر کھلتا ہوا پھول یاد دلاتا ہے کہ زندگی میں ہمیشہ نئی شروعات ممکن ہے۔ صبر کرنے سے اللہ وہ بھی دیتا ہے جس کی امید نہیں ہوتی، اور دعا مانگنے سے وہ بھی مل جاتا ہے جس کی امید ختم ہو جاتی ہے۔ زندگی میں ہر چیز اپنی مرضی کے مطابق نہیں ملتی، کچھ چیزوں کو قبول کرنا پڑتا ہے اور کچھ کے لیے صبر کرنا پڑتا ہے، کیونکہ ہر تاخیر نقصان نہیں ہوتی۔ اللہ پر یقین رکھیں، کیونکہ کبھی کبھی انسان جس راستے کو بند سمجھ رہا ہوتا ہے، اللہ اسی کے پیچھے ایک بہتر راستہ تیار کر رہا ہوتا ہے۔ غصے کے وقت خاموش رہنا کمزوری نہیں بلکہ سمجھداری ہے، کیونکہ انسان غصے میں وہ الفاظ بھی بول دیتا ہے جن کا دکھ سامنے والا برسوں نہیں بھولتا۔ والدین کے ساتھ نرم لہجے میں بات کرنا بھی نیکی ہے، اس لیے ان کی کسی بات سے اختلاف ہو جائے تو بھی اپنی زبان اور رویے میں ادب کو ہاتھ سے نہ جانے دیں۔ اگر اللہ نے آپ کو کسی نعمت سے نوازا ہے تو اس پر غرور نہ کریں بلکہ شکر کریں، کیونکہ جو نعمت آج آپ کے پاس ہے وہ اللہ کی عطا ہے اور وہی اسے برقرار رکھنے والا ہے۔ نماز اگر عادت بن جائے تو کامیابی مقدر بن جاتی ہے۔ جو لوگوں کا درد محسوس کرتے ہیں وہ کبھی دوسروں کے درد کی وجہ نہیں بنتے۔ دوست کو دولت کی نگاہ سے مت دیکھو، وفا کرنے والے دوست اکثر غریب ہوتے ہیں۔ رزق کے معاملے میں پریشان نہ ہو، حلال راستہ اختیار کریں اور محنت کرتے رہیں، کیونکہ اللہ اپنے بندے کو وہاں سے بھی عطا فرماتا ہے جہاں اسے گمان تک نہیں ہوتا۔ کسی کا دل دکھا کر بہت سی باتیں بھی انسان کو اس وقت تک سکون نہیں دے سکتی جب تک وہ اپنے کیے پر نادم ہو کر اس شخص سے معافی نہ مانگے۔ لوگوں کے عیب تلاش کرنے کی بجائے اپنے کردار کو بہتر بنانے کی کوشش کریں، کیونکہ قیامت کے دن ہمیں دوسروں کے عیب نہیں بلکہ اپنے اعمال کا حساب دینا ہوگا۔ زندگی میں ہر تکلیف کا جواب فوراً نہیں ملتا، کچھ آزمائشیں انسان کو توڑنے کے لیے نہیں بلکہ اسے اللہ کے مزید قریب کرنے کے لیے آتی ہیں، اس لیے مشکل وقت میں صبر کا دامن نہ چھوڑیں۔ سچی بات ہمیشہ کڑوی لگتی ہے لیکن اس کا انجام ہمیشہ میٹھا اور پرسکون ہوتا ہے۔ مشکل دور میں جو انسان آپ کے ساتھ کھڑا رہا وہی آپ کا اصل اور سچا دوست ہے۔ 3 چیزوں پر ہمیشہ قابو رکھو: نصیحت، احسان اور موت کی یاد۔ کسی کی غیبت کرنے سے پہلے یہ ضرور سوچیں کہ اگر وہ شخص آپ کے سامنے موجود ہوتا تو کیا آپ یہی بات اس کے منہ پر بھی کہہ سکتے تھے؟ اگر نہیں تو خاموش رہنا ہی بہتر ہے۔ معاف کرنا اس وقت سب سے بڑی خوبی بن جاتا ہے جب آپ کے پاس بدلہ لینے کا پورا اختیار ہو مگر آپ صرف اللہ کی رضا کے لیے درگزر کر دیں۔ اپنی زبان کی حفاظت کریں، کیونکہ زخم ہمیشہ نظر نہیں آتے۔ بعض اوقات انسان کے کہے ہوئے چند الفاظ کسی کے دل میں ایسی تکلیف چھوڑ جاتے ہیں جو بہت دیر تک ختم نہیں ہوتی۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب بندہ جھوٹ بولتا ہے تو فرشتہ اس کے منہ سے نکلنے والی بدبو کی وجہ سے اس سے دور ہو جاتا ہے۔ والدین کی قدر ان کی موجودگی میں کریں، کیونکہ دنیا کی بہت سی نعمتیں دوبارہ مل سکتی ہیں لیکن ماں باپ کا سایہ دوبارہ نہیں ملتا۔ کسی کے ساتھ تعلق صرف خوشی میں نبھانا آسان ہے، اصل تعلق وہ ہے جو مشکل وقت میں بھی ایک دوسرے کا ہاتھ نہ چھوڑے۔ ماں کی محبت دنیا کی ان چند نعمتوں میں سے ہے جس کا احساس انسان کو اکثر اس وقت ہوتا ہے جب وہ ماں کی آواز سننے کے لیے بھی ترسنے لگتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس نے میری سنت سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی، اور جس نے مجھ سے محبت کی وہ جنت میں میرے ساتھ ہوگا۔ باپ کی خاموش محبت کو سمجھنے کی کوشش کریں، کیونکہ وہ اکثر اپنی پریشانی چھپا کر اولاد کے چہرے پر سکون دیکھنا چاہتا ہے۔ کسی کو اپنی زندگی میں شامل کرنے سے پہلے یہ ضرور دیکھ لیں کہ وہ آپ کی عزت، احساسات اور خاموشی کی بھی قدر کرتا ہے یا نہیں۔ ہر انسان جو مسکرا کر آپ کے سامنے آتا ہے ضروری نہیں کہ وہ اندر سے بھی خوش ہو۔ کبھی کبھی اللہ کسی انسان کو آپ کی زندگی سے اس لیے دور کرتا ہے تاکہ آپ کو ایسی تکلیف سے بچا سکے جس کا آپ ابھی اندازہ بھی نہیں کر سکتے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب تم ایسے ہو جاؤ کہ تمہارے غم بڑھ جائیں تو تم ان غموں کو ختم کرنا چاہو تو مجھ پر درود پڑھو۔ اکڑ تب تک چلتی ہے جب تک پکڑ نہ ہو، جب پکڑ ہو جاتی ہے تو اس خاکی انسان کو خاک ہونے میں دیر نہیں لگتی۔ ہر مشکل کے بعد آسانی کا یقین رکھیں، کیونکہ اندھیری رات کتنی ہی طویل ہو صبح کا آنا یقینی ہوتا ہے۔ اللہ سے مانگی ہوئی ہر چیز فوراً مل جائے تو شاید ہمیں صبر کی خوبصورتی بھی سمجھ نہ آئے۔ دعا مانگنے کے بعد اس کی قبولیت کا انتظار کریں، دعاؤں کا انتظار بھی انسان کو اللہ کے قریب کرتا ہے۔ کبھی اپنی زندگی کا موازنہ دوسروں سے نہ کریں، ہر انسان کا سفر، وقت اور منزل الگ ہوتی ہے، اسی لیے اپنے راستے پر توجہ دیں۔ کسی کے ساتھ تعلق ختم ہو جائے تو اس کے راز دوسروں کو بتا کر اپنے کردار کو مت گرائیں۔ تعلق ختم ہو سکتا ہے مگر انسان کا ظرف باقی رہنا چاہیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اچھی بات منہ سے نکالنا بھی ایک صدقہ ہے۔ معاف کرنا ہمیشہ آسان نہیں ہوتا، لیکن دل میں نفرت اٹھائے پھرنا بھی انسان کو اندر سے تھکا دیتا ہے۔ سب بھول جائیں، اپنے ماضی کو اپنی سزا نہ بنائیں، جو غلطیاں ہو گئیں ان سے سبق لیں اور آگے بڑھیں۔ اپنے دل کو ہر شخص کے سامنے مت کھولیں، کیونکہ ہر سننے والا ہمدرد نہیں ہوتا اور ہر مسکراہٹ مخلصی کی علامت نہیں ہوتی۔
جو دل اللہ کے سامنے جھکنا سیکھ لیتا ہے اسے دنیا کے سامنے ہر بار خود کو بڑا ثابت کرنے کی ضرورت محسوس نہیں ہوتی۔ کسی غمگین انسان کو لمبی نصیحت دینے سے پہلے اس کی بات سن لیں۔ کبھی کبھی انسان کو حل سے زیادہ کسی ایسے شخص کی ضرورت ہوتی ہے جو اسے سمجھ سکے۔ رشتوں میں صرف محبت کافی نہیں ہوتی، اعتماد، احترام، سچائی اور ایک دوسرے کے احساسات کی قدر بھی ضروری ہوتی ہے۔ اپنی ماں کا 3 جگہ ساتھ کبھی نہ چھوڑنا۔ نمبر 1، جب وہ پریشانی میں ہوں اور انہیں تمہاری ضرورت ہو۔ نمبر 2، جب وہ بوڑھی ہو جائیں، ان کا کبھی بھی کسی بھی وجہ سے ساتھ نہ چھوڑنا۔ نمبر 3، جب وہ بیمار ہوں تو ان کی خدمت کرو، ان پر اپنی کمائی خرچ کرو، کیونکہ انہی کے پاؤں کے نیچے تمہاری جنت ہے۔ تنہا انسان کو کبھی یہ نہ سمجھو کہ انسان تنہا ہے، بلکہ جو انسان تنہا ہوا کرتا ہے اس کے ساتھ ایک اللہ تعالیٰ ہوا کرتا ہے۔ جب رب راضی ہونے لگتا ہے تو بندے کو اپنے عیبوں کا پتہ چلنا شروع ہو جاتا ہے، اور یہی اس کی رحمت کی پہلی نشانی ہوتی ہے۔ قربانیاں وہاں دیجیے جہاں ان کی ضرورت ہو۔ دن کے وقت دیا جلانے سے دیا ہی ختم ہوگا، اندھیرا نہیں۔ دنیا میں سب سے خطرناک غصہ جوانی کا ہے۔ کسی کا دل نہ دکھاؤ، کیونکہ تم بھی دل رکھتے ہو۔ میں نے زندگی میں ایک ہی بات سیکھی ہے کہ انسان کو کوئی چیز نہیں ہرا سکتی جب تک وہ خود ہار نہ مان لے۔ کوئی ناراض ہو تو کتنی منتیں کرنی پڑتی ہیں اسے منانے کے لیے، اور وہ ایک اللہ پاک کی ذات ہے جو ایک آنسو سے عمر بھر کے گناہ معاف کر کے مان جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ جب کسی بندے سے ناراض ہوتا ہے تو اسے پاکیزہ لوگوں کی عیب جوئی میں مشغول کر دیتا ہے۔ اللہ ایسے لوگوں کی توبہ بھی قبول کر لیتا ہے جو نادانی سے بھی کوئی بڑی حرکت کر بیٹھتے ہیں۔ جو مل رہا ہے وہی تمہارے لیے بہتر ہے، تم نہیں جانتے لیکن اللہ خوب جانتا ہے۔ عبادات جھکنے سے مشروط نہیں، نیتوں کی پابند ہوتی ہے۔ نیتوں میں کھوٹ ہو تو برسوں کی عبادت بیکار جاتی ہے۔ جن کو یہ معلوم ہو جائے کہ اللہ پاک بہت غور سے سنتے ہیں تو پھر وہ اپنی کہانی کسی اور کو نہیں سناتے۔ نیند اور جہالت جتنی گہری ہوگی جگانے والے پر اتنا ہی زیادہ غصہ آئے گا۔ لوگوں کو اپنی اچھائیاں بتا بتا کر ان کے ساتھ رہنے کی بھیک مت مانگیں، اپنی کچھ برائیاں بتا کر دیکھیں کون کون ساتھ چلتا ہے، سب معلوم ہو جائے گا۔ مایوسی سے بچیں، اس دنیا میں کوئی غروب آخری نہیں، ہر غروب کے لیے ایک نیا طلوع مقدر ہے، بشرطیکہ کا انسان اپنی شام کو دوبارہ صبح میں تبدیل کرنے کا حوصلہ رکھتا ہو۔ حاسدین سے بچیں، اپنی نعمتوں کو ان لوگوں کے سامنے کبھی بھی ظاہر نہ کریں جو آپ سے حسد رکھتے ہیں۔ حسد اگر معمولی چیز ہوتی تو کبھی بھی سورہ فلق میں اس کے کرنے والے کے شر سے پناہ مانگنے کی ترغیب نہ ہوتی۔ چہرے اجنبی ہو جائیں تو انسان کو اتنا فرق نہیں پڑتا، لیکن جب لہجے اجنبی ہو جائیں تو بہت تکلیف دیتے ہیں۔ اپنے ارادوں میں مخلص رہو، تم اللہ کی مدد ہمیشہ ساتھ پاؤ گے۔ اچھے لوگوں سے اللہ امتحان بہت لیتا ہے پر ساتھ نہیں چھوڑتا، اور برے لوگوں کو بہت کچھ دیتا ہے پر ساتھ نہیں دیتا۔ 3 انسان 3 چیزوں سے محروم رہیں گے، غصے والا صحیح فیصلے سے، جھوٹا عزت سے، اور جلد باز کامیابی سے۔ کچھ الفاظ انسان کو بہت زیادہ درد دیتے ہیں جب کوئی سوچے سمجھے بغیر کہہ دیتے ہیں۔ وقت اور سمجھ ایک ساتھ خوش قسمت لوگوں کو ملتے ہیں، کیونکہ اکثر وقت پر سمجھ نہیں ہوتی اور سمجھ آنے تک وقت نہیں رہتا۔ یا اللہ، جو مسلمان پریشان حال ہیں، مصیبت میں، مشکل میں، تنگی میں ہیں، اپنی لامحدود رحمت و مہربانی سے ان کی تمام پریشانی، مشکل، مصیبت اور تنگی دور فرما دے۔ آمین یا رب العالمین۔ حسن اخلاق ایک ایسا ہتھیار ہے جس کا بار کبھی خالی نہیں جاتا۔ وہ 7 سمندروں کا خالق محبت صرف ایک آنسو سے کرتا ہے۔ اے اداس روح، مسکراؤ کہ تمہارا رب تم سے بہت محبت کرتا ہے۔ نصیب ہار جاتا ہے لیکن دعا ہمیشہ جیت جاتی ہے۔ بس یقین کے ساتھ اللہ سے دعا مانگتے رہو، وہ رب تمہیں مایوس نہیں ہونے دے گا۔ شکایتیں بہت ہیں انسان کی فطرت میں، کل دھوپ سے پریشان تھا، آج بارش سے ہے۔ ہمیشہ الحمدللہ کہیں اور یاد رکھیں آپ کی زندگی ہزاروں لوگوں سے بہتر ہے۔